الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے اچھے اخلاق. ناظرین، اسلامی نقطہ نظر سے دو طریقے کا اخلاق ہوتا ہے. ایک اخلاق ہے اچھا اخلاق، دوسرا اخلاق ہے پست اخلاق، گرا ہوا اخلاق، گھٹیا اخلاق. جو لوگ پست اخلاق کے مالک ہیں اس کے پاس کچھ اصول نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ نہیں کیا، اس سے دشمنی کرنے لگے، اپنے سے جس کو بڑا پایا اس سے حسد کرنے لگے، اپنے سے جس کو چھوٹا پایا اس کو حقیر سمجھنے لگے. کبھی کسی نے فائدہ کر دیا تو اس کا فائدہ سوچنے لگے، کبھی کسی نے نقصان پہنچا دیا تو اس کے نقصان کے پیچھے لگ گئے. گویا کہ برے اخلاق کے لیے کچھ بھی اصول متعین نہیں ہے. اپنے فائدے کے لیے آدمی دوسروں کے ساتھ اچھا رہے اور اپنے نقصان کے لیے آدمی دوسروں سے الگ ہو جائے. گویا کہ برے اخلاق میں، پست اخلاق میں آدمی اپنی ہی سوچتا ہے، اپنے فائدے کی طرف دھیان دیتا ہے، اپنے فائدے کو مد نظر رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں جو اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے. اللہ نے کہا سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر آدمی کون ہے؟ صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3559. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اب یہاں سے ہم اچھے اخلاق کو دیکھتے چلیں گے کہ کون کون سی چیز ہے جو ہمارے اچھے اخلاق کی نشانی ہو سکتی ہے. اگر آپ کے اخلاق اللہ کے ساتھ اچھے ہوں تو اس کا مطلب کیا؟ اگر آپ کے اخلاق بندوں کے ساتھ اچھے ہوں تو اس کا مطلب کیا؟ اگر آپ کے اخلاق اللہ کے ساتھ اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ نے جو مال دیا اس کا شکر ادا کریں، جو تکلیف پہنچی آپ اس پر صبر کریں. یا اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کی نشانی ہے. بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق تو یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کو ڈانٹا نہ جائے، پھٹکارا نہ جائے. جب پریشان حال رہے تو اس کی پریشانی کو دور کی جائے. جب وہ مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو مصیبت سے نکالا جائے. غرض کے ہر وہ چیز جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، آدمی اپنا فائدہ نہ سوچے بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرے، اسی کا نام ہے اچھے اخلاق، معیاری اخلاق، اسلامی اخلاق. اور اسلام وہی چاہتا ہے، مطلب ہی نہیں، مطلب کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار جی نہیں. اسلام اس کی ستائش نہیں کرتا، اس پر نہیں ابھارتا. اچھے اخلاق آپ کے اندر آئیں گے کیسے؟ علم بہت ضروری ہے. آپ کے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر بردباری ہونی چاہیے، تواضع خاکساری ہونی چاہیے. اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھے، اپنے سے آپ کو میں کو نکالنا پڑے گا. جی میں ہوں نہیں، تبھی آپ اچھے اخلاق کے مالک ہو سکتے ہیں. کون کون سی چیز اچھے اخلاق کی نشانی ہے؟ نیک لوگ کون سے آدمی ہیں؟ جب ہم اور آپ قرآن کریم اٹھاتے ہیں، حدیثوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کی نشانی بہت زیادہ ملتی ہے کہ یہ لوگ اچھے اخلاق کے مالک ہیں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 76 تک پڑھیے. اچھے لوگوں کی نشانی بیان کی گئی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، سینہ نکال کر نہیں چلتے، اپنے آپ کو دادا نہیں سمجھتے، نرم چال چلتے ہیں. اور جب جاہلوں سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس سے الجھتے نہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں. راتوں میں وہ قیام کرتے ہیں، رب کے لیے سجدے کرتے، قیام کرتے، رات میں اٹھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے اور نہ زیادہ مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی فضول خرچی بھی نہیں کرتے، نہ کنجوسی کرتے ہیں. یہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں. نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ کسی کا مال کھاتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں،
گناہ ہو گیا تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، یہ لوگ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اچھے اخلاق کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ کس چیز کو آپ اچھا اخلاق کہیں گے؟ لوگوں کو معاف کرنا یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199 آیت نمبر 200، خذ العفو وعارض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ آپ معافی کو پکڑے رہیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے، اور اگر شیطان کی طرف سے کچھ آ جائے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو اچھے اخلاق کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جب آدمی غصے میں آئے اس وقت آدمی کو یہ چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جب غصے میں آ جائے اور آپے سے باہر ہو جائے تو کوئی اسے سنبھال ہی نہیں سکتا، آدمی کا دماغ کہیں اور کام کرنے لگتا ہے اور شیطان اپنا راستہ دکھلاتا ہے، پھر وہ اچھے اخلاق کے تمام اصول کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر ڈر ہوتا اللہ کا تو وہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے سمجھاتے کہ اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے، بہادر آدمی کون ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو آدمی غصے میں آئے دوسروں سے بدلہ لے لے، کیا وہ بہادر ہے؟ ہم اور آپ تو کہیں گے کہ جی ہاں، ارے اس کے سامنے تو وہ دبا نہیں، اس نے بدلہ لے لیا، بڑا بہادر ہے، کوئی اس کے سامنے آگے نہیں جا سکتا۔ جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے تو اس میں پتا چلے گا کہ پہلوان کون ہے، بہادر کون ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6114، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں ہے جو آپے سے باہر ہو جائے، بلکہ پہلوان اور بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھے اور قابو پانے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کر دے، غصے کا اظہار نہ کرے۔ اصل بہادر تو یہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78، کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصے میں مت آنا۔ اللہ کے رسول کچھ اور بتلائیے، لا تغضب، غصے میں مت آنا۔ اللہ کے رسول کچھ اور بتلائیے، لا تغضب، غصہ مت کرنا، کیونکہ غصہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کو ختم کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اچھے اخلاق کو ختم کرنے والا برے اخلاق میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے غصہ۔ اچھے اخلاق کی نشانی کیا ہے؟ اچھا اخلاق تو بھلائی کا حکم دینا ہے، اچھا اخلاق برائیوں سے روکنا ہے، اچھا اخلاق صبر کرنا ہے، اچھا اخلاق لوگوں کے ساتھ میل محبت قائم رکھنا ہے، اچھا اخلاق زمین میں اکڑ کر نہ چلنا ہے۔ پڑھیے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17 آیت نمبر 18 آیت نمبر 19، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اچھے اخلاق کی نشانی کیا ہے؟ کس کو آپ اچھا اخلاق کہیں گے؟ میٹھی بول بولنا، درست بات کرنا، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ وقولوا للناس حسنا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، کہ تم لوگوں کے لیے درست بات کہو، مطلبی بات مت کہو، درست بات کرو۔ یہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اگر کسی کو ہم نے قرض دیا ہے تو بیچارہ قرض واقعی ادا نہیں کر پا رہا ہے تو ہم اسے مہلت دیں کہ بھیا جلدی جب پیسے آ جائیں تمہارے پاس تو قرض ادا کر دو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں بہت سارے لوگ قرض لے تو لیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، جلدی دینے کے لیے نہیں سوچتے۔ بالکل نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک بھائی نے آپ کی مدد کیا ہے تو آپ اس کا خیال رکھیے، لیکن واقعی کوئی آدمی غریب ہے، محتاج ہے، قرض جلدی ادا نہیں کر سکتا، تو جس آدمی نے اس کو قرض دیا ہے اگر وہ اسے مہلت دیتا ہے تو وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر مالدار آدمی غریبوں کو، محتاجوں کو جنہوں نے قرض لیا ہے مہلت دے دے تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق کی نشانی کیا ہے؟ اچھے اخلاق والے کون ہیں؟ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی، جو غصے کو پی جاتے ہیں، وہ اچھے اخلاق والا۔ آج ہمیں غصہ بہت آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مسلمانوں کو تو رمضان کے مہینے میں غصہ بہت آتا ہے، کیا بولتے لوگ؟ ارے اس کو روزہ لگ گیا ہے۔
اس کو روزہ لگ گیا اس لیے غصے میں آ گیا. جی نہیں، آپ اگر اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو غصہ تو آئے گا لیکن آپ کنٹرول کریں گے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 اور آیت نمبر 135. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ تنگی میں، خوشحالی میں مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہی لوگ تو ہیں جن کو ہم اچھے اخلاق والا کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھے اخلاق کی نشانی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کی نشانی تو یہ ہے کہ ہم مہمان نواز بنیں. ہم میں سے بہت سارے بھائی مہمانوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، پھر آ گیا وہ. ارے وہ آیا اپنی قسمت لے کر آیا، آپ کے دسترخوان پر کھانے کے لیے آیا. اچھے اخلاق تو یہ ہے کہ ہم پڑوسی کو تکلیف نہ دیں. افسوس ہمارے بہت سارے گھرانے اس برائی میں مبتلا ہیں. ہمارے پڑوسی ہم سے نالاں ہیں. ہم اچھے اخلاق کا کیا مظاہرہ کریں گے؟ اچھے اخلاق تو یہ ہے کہ آدمی جب بات کرے تو وزن والی بات کرے، اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، کیونکہ زبان ہی اس کو عزت دے سکتی ہے اور زبان کے ذریعے ہی وہ بے عزت ہو سکتا ہے. عقل مند آدمی ایک ہی مرتبہ بولتے، پہلے تولو پھر بولو اور کام کی بات بولتے. اور ہم کو معلوم ہے نا کہ جو بات ہم زبان سے نکال لیں اللہ تعالیٰ سب ریکارڈ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف سورہ نمبر 50 کے اندر یہ آیا ہے کہ زبان سے جو بھی چیز نکلی ریکارڈ ہو گیا. محترم ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد. اعمال میں تذکرہ ہے اچھے اخلاق کا. پڑوسی کو تکلیف نہ دیا جائے، اچھا اخلاق ہے. بھلائی کی بات کی جائے، اچھا اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. اور جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. اور جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ درست بات کہے یا خاموش بیٹھا رہے. جو لوگ خاموش بیٹھتے ہیں اور وقت پر درست بات کہتے ہیں وہ عقل مند آدمی ہے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات رب کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18، کہ جو بھی لفظ زبان سے نکلا فرشتوں نے اس کو نوٹ کر لیا. قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ استعمال ہوں گے یا ہمارے حق میں استعمال ہوں گے. اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک بھی مت کہو. دیکھیے اسلام کے اندر ماں باپ کے لیے کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے. یہ مغربی تہذیب والے جو آزادی کا نعرہ بلند کرتے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کے حقوق کی تابعداری کرتے ہیں، ان کے یہاں تو ماں باپ کو کہاں رکھا جاتا ہے. اولڈ ایج ہوم کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ سرکاری جگہوں پر رہتے ہیں، ان کے سہارے زندہ رہتے ہیں، ان کی اولاد عیش کر رہی. لیکن اسلام کے اندر مرتے دم تک ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. اسلام نے یہ مقام دیا ہے. ماں باپ کو اف تک بھی مت کہو، جھڑکو بھی مت، ان سے نرم بات کرو، اپنے شانوں کو جھکائے رکھو اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو. اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے میری تربیت کی ہے. یاد رکھو تمہارا رب تمہارے دلوں میں جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے. اگر واقعی دل میں ہے
لیکن پھر بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے ماں باپ کی شان کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والے کو بخشنے والا ہے۔ اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ ہم پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کریں، ہم لوگوں کے عیب کو چھپائیں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر و دعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ جو کوئی بھی کسی مومن آدمی سے، کسی مسلمان آدمی سے دنیا کی کوئی مصیبت کم کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو کم کر دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہم اور آپ سوچتے جی اپنی اپنی دیکھو نا، دوسرے کی کیا مدد کرنے کا؟ جی نہیں، آپ اگر دوسروں کی مدد کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اچھے اخلاق تو یہ ہیں کہ ہم رحم کھائیں، ہمارے اندر رحم کا مادہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم مظلوم بھائی کی مدد کریں، ہم ظالم بھائی کا ہاتھ پکڑیں اور انہیں برائیوں سے روکیں۔ ارے وہ کر رہا، وہ جانے دو، وہ تو بہت بڑا طاقتور ہے، کوئی پکڑ لوں گا تو مجھے مارے گا۔ جی نہیں، ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے، زبان سے بولو، زبان سے نہیں تو دل میں برا جانو، کم سے کم اتنا تو کرو۔ اور یہ ایمان انتہائی کمزور درجے کا ہے۔ رحم کھایا جائے، پریشان حالوں کی پریشانی دیکھ کر دل میں درد اٹھے، ہم عیش کر رہے ہیں، درد نہیں اٹھتا۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ رحم کرتے ہیں رحمان اس پر رحم کرتا ہے۔ لوگوں زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حالی نے کہا تھا خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ کسی کے گھر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اچھے اخلاق تو یہ ہیں کہ آدمی سلام پھیلائے، اچھا اخلاق ہے۔ ہم جس کو جانتے اس کو ہی سلام کرتے ہیں، جبکہ کہا گیا جس کو جانو اسے بھی کرو، جس کو نہیں جانو اسے بھی کرو۔ اور ویسے بھی آج کل سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ اچھے اخلاق کی نشانی ہے کہ آدمی سلام کرے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 22 حدیث نمبر 54، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ محبت کرنے لگو۔ میں تمہیں بتاؤں محبت کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ۔ اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ اچھے کام کے لیے بھائی کے لیے سفارش کیا جائے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ کہ جو کوئی اچھا کام کے لیے سفارش کرتا ہے اس کا بھی فائدہ اس کو ملے گا، جو برے کام کے لیے سفارش کرے گا اس کا نقصان اس کو ملے گا۔ اشفعوا فلتوجروا، صحیح بخاری کی حدیث حدیث نمبر 6028، کہ تم سفارش کرو اچھے کام کے لیے تم کو بھی بدلہ ملے گا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیز ملتی ہے۔ آپ نے مختلف طریقے سے لوگوں کو ابھارا ہے۔ اچھا اخلاق تو یہ ہے بیوی کا احترام کیا جائے، اس کے چہرے پر نہ مارا جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ افسوس بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کے چہرے پر مارتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ بالکل نہیں، آپ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں۔ میں نبی کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1162۔ پکا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے۔ آج ہمارے تعلقات بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ جب آپ بیوی کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کی کیا قدر کرے گی؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو بھی عزت دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کا احترام کریں، ضروری ہے کہ آپ دوسرے کا احترام کیجئے۔ اللہ نے دونوں کو برابر بنایا، دونوں کو ذمہ داری دی ہے۔ افسوس بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اچھے اخلاق تو یہ ہے کہ بیوی شوہر کی عزت کرے، اس کی بات مانے، اس کا احترام کرے، اس کی جنسی خواہش کو پوری کرے۔ اگر وہ نہیں کرتی ہے، خدا نخواستہ وہ غلط راستے پر جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ معاشرہ خراب ہو جائے گا۔
اچھے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، یوں ہی انہیں بہترین اخلاق کا مالک نہیں کہا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بہت اونچا ہے۔ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4۔ ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6128۔ ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے اسے روکا، منع کیا۔ دیکھیے نبی کا اخلاق کیسا ہے، دعوہ، ارے چھوڑو اسے، پیشاب تو کر لینے دو، تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا پانی لے کر آؤ ایک ڈول میں اور پانی بہا دو۔ نبی کا جب یہ اخلاق اس آدمی نے دیکھا، دیہاتی نے، تو اس کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ نبی نے کہا ارے تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختیاں کیوں کرتے ہو؟ افسوس آج ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ جب اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو دوسرے ہم سے کیا متاثر ہوں گے؟ دوسرے ہم سے متاثر نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم سے بھاگیں گے۔ آج لوگ ہم سے بھاگتے ہیں کیونکہ آج کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ پست اخلاق کے ہم مالک ہیں۔ اچھے اخلاق تو آج ہماری کتابوں میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، لیکن ہماری زندگی سے خالی ہے۔ کیا دعویٰ ہے ہمارا؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی ایمانی ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھے اخلاق والے بنیے، لوگوں کو اچھے اخلاق کا درس دیجیے تاکہ معاشرے میں سکون پیدا ہو، تاکہ گھر جنت بنے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں، لیکن آج آپ دوسروں کو اچھا نہیں سمجھ رہے، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، تو کیسے دوسرے آپ کا احترام کریں گے؟ کیسے آپ معاشرے کے اندر شانتی لا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لا سکتے۔ اس لیے کوشش کیجیے، اچھے اخلاق کے مالک بنیے، قرآن و حدیث پر عمل کیجیے۔ قرآن و حدیث پورا کا پورا ہی اچھے اخلاق پر ابھارنے والا ہے۔ بہترین بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اب برے وہ ہیں جو برے اخلاق پر عمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4372۔ سمامہ کو آپ جانتے ہیں کہ جب مسجد میں آئے ان کو باندھ دیا گیا، قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ نبی نے پوچھا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ 3 دن سمجھاتے رہے، پھر کہا سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو جب چھوڑ دیا گیا تو نبی کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے سمامہ کہ پھر آئے اور کہنے لگے کہ روئے زمین پر آپ کا چہرہ پہلے سب سے بدصورت تھا، لیکن آج سب سے اچھا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ اپنا اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اچھے بنیں گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو برے بنیں گے، کیونکہ یہ مقولہ مشہور ہے جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، قیامت کے دن آپ کا میزان بہت بھاری ہوگا۔ تو اچھے اخلاق والے کی قدر ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عہد کیجئے، اپنے برے اخلاق سے دور رہیے، اچھے اخلاق والے بنیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم لوگوں کے اخلاق کو اچھا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔